أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ سامعین اکرام، خاکسار کے آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے کسی مظلوم خاتون کی شکایت پر زنا بالجبر کے حوالہ سے اس کو انصاف فراہم کرنا قادیانی امام جماعت احمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ اے میرے احمدی اور غیر احمدی مسلمان بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، سورۃ نور سے ثابت ہے کہ کچھ بدبخت منافق قسم کے مسلمانوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بدکاری کا ایک جھوٹا اور بے بنیاد الزام لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس صورت میں یعنی سورۃ نور میں منافقوں کے اس جھوٹے الزام کو رد کیا، بلکہ امت مسلمہ میں پاک دامن عورتوں کو بھی ہمیشہ کے لیے اس قسم کے جھوٹے الزاموں سے تحفظ فراہم کر دیا ہوا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ نور کی آیات 5 اور 14 میں فرماتا ہے: وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم
كاذبون۔ سورت نور کی یہ جو آیات اس وقت میں نے تلاوت کی ہیں، پہلی آیت جو ہے وہ آیت نمبر 5 ہے، جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق آیت نمبر 5 ہے، اور جو غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں ان کے عقیدے کے مطابق آیت نمبر 4 ہے سورت نور کی۔ اس آیت کا جو ترجمہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنے ترجمہ قرآن کریم میں کیا ہوا ہے وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں سامعین کو۔ اس آیت کے یعنی سورت نور کی آیت نمبر 5 کے ترجمہ کے حوالہ سے جناب مرزا طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ پیش نہیں کرتے تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور آئندہ کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور یہی لوگ ہیں جو بد کردار ہیں یعنی فاسق ہیں۔ اور سورت نور کی آیت نمبر 14 کا ترجمہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب اس طرح کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، کیوں نہ وہ اس بارہ میں 4 گواہ لے آئے، پس جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی ہیں جو اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ تو سامعین کرام یہ تو ترجمہ تھا ان آیات کا۔ ابھی جو میں نے سورت نور کی آیات 5 اور 14 میں نے تلاوت کی ہے، تو اس کے علاوہ سورت النساء کی آیات 16 اور 17 میں بھی برائی کی سزا کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان آیات کو بھی آپ کے آگے پڑھ کر اور ان کا ترجمہ پڑھ کر سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ سورت النساء کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے، واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فَإِن شَاهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ واللذان یأتینها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ ان آیات کا یہ سورت النساء کی آیات 16 اور 17 ہے جس کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے۔ ان آیات کا جناب مرزا طاہر احمد صاحب اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو بے حیائی کی مرتکب ہوئی ہوں ان پر اپنے میں سے 4 گواہ بنا لو، پس اگر وہ گواہی دیں تو ان کو گھروں میں روک رکھو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا ان کے لیے اللہ کوئی اور راستہ نکال دے۔ اسی طرح سورت النساء کی آیت نمبر 17 جو ہے اس کا ترجمہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب اس طرح کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں، اور تم میں سے وہ 2 مرد جو اس بے حیائی کے مرتکب ہوئے ہوں انہیں بدنی سزا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان سے اعراض کرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ جو میں نے ابھی سورت نور کی 2 آیات اور اس طرح سورت النساء کی 2 آیات کی تلاوت بھی کی ہے اور آپ لوگوں کو ان آیات کا ترجمہ ہی پڑھ کر سنایا ہے، تو اب میں چند گزارشات ہیں جو میں سامعین کے آگے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردوں اور عورتوں کے متعلق الگ الگ احکام بیان فرمائے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عورتوں کے حوالہ سے جو اللہ تعالیٰ نے
احکام بیان فرمائے ہیں تو ان عورتوں کے احکام سے مرد فائدہ اٹھاتے پھریں. نہیں، جو عورتوں کے متعلق احکام ہیں تو ان سے عورتوں کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے، اور جو مردوں کے متعلق اللہ نے احکامات فرمائے ہیں نازل، تو ان احکامات کی روشنی میں مردوں کے متعلق ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ جزا یا سزا جاری کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مرد سامعین کرام قوام ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، لیکن عورت مرد کے بالمقابل کمزور ہے. وہ قوام نہیں ہو سکتی یا مرد پر نگران نہیں ہو سکتی. اور پھر یہ بھی کہ کوئی عورت مرد کے ساتھ زبردستی زیادتی نہیں کر سکتی. یعنی یہاں پر جنسی زیادتی کا میں ذکر کر رہا ہوں. اور پھر یہ بھی کہ کوئی عورت مرد کے ساتھ زبردستی جنسی زیادتی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کوئی عورت کسی مرد کو اس برائی کے لیے یعنی جنسی گناہ کے لیے زبردستی مجبور کر سکتی ہے. سورۃ یوسف اس پر گواہ ہے کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے مجبور نہ کر سکی، کیونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام مرد تھے، وہ قوام تھے. وہ اس کے بالمقابل حضرت یوسف علیہ السلام کے بالمقابل عزیز مصر کی بیوی وہ عورت تھی. تو اس عورت کے یعنی عزیز مصر کی بیوی کے بہکانے مجبور کرنے کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام برائی کے قریب تک نہیں گئے، وہ بچ گئے. لیکن عورتوں کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، آگے میں بتاتا ہوں. تیسری بات یہ کہ مرد چونکہ سامعین کرام قوام ہے، طاقتور ہوتے ہی وہ عورت پر نگران ہے. کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اس عورت کی مرضی کے برخلاف زیادتی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ عورت کے بالمقابل طاقتور ہے. اس حوالے سے عورت مرد کے بالمقابل لاچار ہے، وہ اپنا دفاع یا تحفظ نہیں کر سکتی. اگر کوئی مرد زبردستی کسی عورت کے ساتھ زنا یا جنسی زیادتی کرتا ہے تو عورت کے لیے ضروری نہیں کہ مرد کو سزا دینے کے لیے 4 گواہوں کو ڈھونڈتی پھرے. اگر کوئی عورت اپنے ساتھ زنا بالجبر کا کوئی پختہ ثبوت فراہم کر دے تو پھر اس زانی مرد پر شریعت اسلامیہ کے تحت سنگسار کرنے کی سزا واجب ہو جاتی ہے. میں یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں، مثلا میں نے کہا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے ساتھ زنا بالجبر کا کوئی پختہ ثبوت، اس حوالے سے میں مثال دیتا ہوں. مثلا کوئی معصوم عورت ہے، پاک دامن عورت ہے، کوئی جنسی بھیڑیا مرد کو ایسی جگہ پر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کر لیتا ہے جہاں پر اس عورت کو اس جنسی بھیڑیے سے بچا نہیں کر سکتا، کوئی ایسا انسان نہیں ہوتا وہاں پر. تو اس قسم کے جنسی ارتکاب کے ذریعے وہ معصوم پاک دامن عورت حاملہ بھی ہو سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ بڑا قطعی ثبوت ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ شور ڈالے گی، بتائے گی لوگوں کو کہ میرے ساتھ فلاں مرد نے جنسی زیادتی کی ہے اور جنسی بدکاری کی ہے. تو اس کا حاملہ ہونا عورت کا ایک ثبوت ہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. اور پھر جو حاکم وقت ہوگا تو اس پر لازم ہے کہ اس عورت کا اور اس مرد کا جس پر وہ الزام لگا رہی ہے ان کا DNA ٹیسٹ کر لیں، کیونکہ جدید میڈیکل سائنس میں تو بہت ساری سہولتیں پیدا ہو چکی ہیں. کوئی بھی انسان ان جدید تحقیقات سے بھاگ نہیں سکتا. ظاہر ہے لازمی طور پر ملزم جو ہے پکڑا جائے گا. اگر وہ DNA جو بچہ پیدا ہو رہا ہے کسی پاک دامن عورت کے پیٹ میں، اگر اس کا DNA اور اس مرد کا جس پر وہ عورت الزام لگا رہی ہے وہ مل جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ مرد ہی وہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ہے. تو میرا مطلب کہنے کا ہے کہ اگر کوئی پاک دامن عورت اپنی ساتھ زنا بالجبر کا کوئی پختہ ثبوت فراہم کر دے، اور اس طرح اور بھی پختہ ثبوت مل سکتے ہیں اور دے سکتی ہے کوئی عورت کہ میرے ساتھ فلاں مرد نے جنسی زیادتی کی ہے تو وغیرہ وغیرہ، تو اگر یہ پھر ثابت ہو جائے تو حاکم وقت پر لازم ہے کہ اس زانی مرد پر شریعت اسلامیہ کے تحت سنگسار کرنے کی سزا جاری کرے. چوتھی بات سامعین کرام یہ کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نور میں پاک دامن عورتوں جو کہ مرد کے بالمقابل کمزور ہوتی ہیں کو تحفظ فراہم کیا ہے. وہ ایسے کہ جب بھی کوئی
مرد یا عورت کسی عورت پر، پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگائے گا یا لگائے گی تو اس مرد یا عورت کو اپنے الزام کے اثبات کے لیے 4 چشمدید گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ بصورت دیگر الزام لگانے والے پر قذف کی سزا واجب ہو جائے گی۔ یہ پاک دامن عورتوں کے حوالہ سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورۃ نور میں۔ عجیب بات ہے کہ اس وقت دور حاضر میں مولوی حضرات جو ہیں، بڑے بڑے میں نے پڑھے لکھے عالم دیکھے ہیں، کو اس قسم کا وہ مطلب کہ وہ مردوں کے لیے بھی اس میں سے وہ گنجائش نکالتے پھر رہے ہیں گواہوں کی۔ یہاں پر عورتوں کا ذکر ہے، یعنی کسی عورت پر زنا اگر کوئی الزام لگاتا ہے، کوئی انسان لگاتا ہے، یعنی عورت یا مرد لگاتا ہے، تو اس مرد یا عورت کو اپنے الزام کے اثبات کے لیے 4 چشمدید گواہ پیش کرنے ہوں گے۔ بصورت دیگر الزام لگانے والے پر قذف کی سزا واجب ہو جائے گی۔ یہ پاک دامن عورتوں کی بات ہو رہی ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جھوٹے اور بے بنیاد الزاموں سے بچانے کے لیے اس طرح محفوظ فرمایا ہے، نہ کہ مردوں کو۔ یہ سوچنے والی بات ہے اور اس پر عمل کرو اے میرے مومن، احمدی غیر احمدی مسلمان بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں۔ 5ویں بات یہ کہ اگر کوئی عورت مرد پر بدکاری یا چشمدید زنا کا الزام لگائے تو پھر عورتوں کے برخلاف مرد 4 گواہوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ یہ پکی اور قطعی بات ہے، یہ قرآنی میں حکم بیان کر رہا ہوں، کیونکہ 4 گواہوں کی شرط صرف پاک دامن عورتوں کے لیے ہے، نہ کہ جنسی بھیڑیے مرد حضرات کے لیے۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت دشمنی کی وجہ سے کسی نیک یا پاک دامن عورت مرد پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگا دے تو پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بدکاری کے کسی جھوٹے الزام سے بچنے کے لیے 4 گواہوں کا یہ حق نہیں دیا کہ وہ الزام لگانے والی عورت سے مطالبہ کرے کہ وہ اپنے الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 چشمدید گواہ پیش کرے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک نیک اور پاک دامن مرد اپنے پر لگائے گئے جھوٹے بدکاری کے الزام سے کیسے اپنے آپ کو بری کر سکتا ہے یا اپنا دفاع کر سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ تو سامعین کرام، اس حوالہ سے حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ایک فتویٰ دیا ہوا ہے، اور خاکسار بھی حکم عدل کے اس فتوے کی تائید کرتا ہے۔ نہ صرف خاکسار اس حوالہ سے اپنے آقا علیہ السلام کی تائید کرتا ہے، بلکہ خاکسار مدعی موذکی غلام مسیح الزماں یا مدعی موعود محمدی مسیح عیسیٰ بن مریم ہوتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودہ کے مطابق بذات خود اپنے وقت میں حکم و عدل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حاکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَ أَحَدٌ حَتَّى تَكُونَ السَّجَدَاتُ الْوَاحِدَاتُ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ تو یہ جو ہے بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ بن مریم کے حوالہ سے ہے، میں یہ درج کی گئی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، اور حدیقۃ الصالحین صفحہ 899 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، یعنی محمدی کوئی مریم ہوگی، اس محمدی مریم کی دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک نشان رحمت، ایک ذکی غلام بخشنے
کا وعدہ فرمائے گا اور وہ بعد میں محمدی مریم کو آہنسن پہ فرمودہ کے مطابق وہ ذکی غلام مسیح الزماں یا وہ نشان رحمت عنایت بھی فرمائے گا۔ آگے ہاں فرماتے ہیں اس ابن مریم کے متعلق کہ ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، عادل حاکم ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، لڑائی کو ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اس طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم جو موعود ہے امت محمدیہ میں نازل ہونے والا، اس کو عادل حاکم فرمایا ہے، حکم و عدل، یعنی وہ جو بات کرے گا حق اور عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ کرے گا۔ سامعین کرام، حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ساتھ خاکسار بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی عورت یا مرد کسی پاک دامن اور نیک مرد پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگائیں تو پھر وہ پاک دامن اور نیک مرد اپنے پر بدکاری کا جھوٹا الزام لگانے والوں کو میدان مبالہ میں بلائیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ سے فیصلہ لیں۔ اگر کوئی پاک دامن یا نیک مرد جس نے کوئی بدکاری نہیں کی ہوئی ہوتی اور اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہو تو پھر اسے یعنی اس مرد کو بدکاری کے جھوٹے الزام کو رد کرنے کے لیے مبالغہ کرنا یا اپنی بریت کے لیے حلف موقت با عذاب اٹھانا کون سا مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جس انسان نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، کسی کے ساتھ اس نے کوئی جنسی زیادتی نہیں کی، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس کو وہ تو فوراً حلف موقت با عذاب اٹھا لے گا کیونکہ وہ مجرم نہیں ہے۔ لیکن جس نے جرم کیا ہوگا، جو مجرم ہوگا، وہ حلف موقت با عذاب کے حلف سے یا مبالغہ سے بھاگتا پھرے گا، وہ نہیں آئے گا۔ اسی طرح سامعین کرام، اگر کوئی مرد ہے کسی بدکاری کے الزام کے حوالہ سے نردوش ہے، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے، تو پھر اسے حلف موقت با عذاب اٹھانے میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ بے گناہ ہے۔ اسے حلف موقت با عذاب کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یقین اس پر جھوٹا الزام لگانے والوں کو نہ صرف عبرت ناک سزا دے گا بلکہ انہیں ایک عبرت کا نشان بھی ضرور بنا دے گا، جیسا کہ حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد اسام اس حوالہ میں فرماتے ہیں۔ میں یہاں پر بطور خاص احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ یہ جو میں حوالے اب پڑھوں گا یہ محمد سلم بٹالوی کے نہیں پڑھ رہا یا منظور چوٹی کے حوالے نہیں پڑھ رہا جو کہ مرزا غلام صاحب کے مخالف تھے بہت زیادہ سنگین۔ میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا پہلے یہ حوالے پڑھنے سے پہلے کہ مرزا غلام احمد حکم و عدل علیہ السلام کے میں حوالے یہ بیان پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے اگر آپ واقعی احمدی ہیں، آپ نے مرزا غلام صاحب کو مانا ہوا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ مرزا غلام صاحب کے ان بیانوں کی، ان فتاوی کی پیروی کریں۔ چشمدید زنا کے الزام کے حوالے سے حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد صاحب کے یہاں پر میں 3 بیانات پڑھتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ پہلا بیان جو ان کا ہے الحکم اخبار 24 مارچ 1902 کا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، مبالغہ صرف ایسے شخصوں سے ہوتا ہے جو اپنے قول کی قطع اور یقین پر بنا رکھ کر کسی دوسرے کو مفتری اور زانی قرار دیتے ہیں۔ یہ تو پہلا بیان ہو گیا ان کا۔ دوسرا بیان الحکم اخبار 24 مارچ 1902 کا ہے۔ اس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، 2 میں سے ظالم کے ساتھ جو بے جا تہمت کسی پر لگا کر اور اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، مثلا ایک مستورہ عورت کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ عورت زانیہ ہے،
کیونکہ میں نے بچشمے خود اس کو زنا کرتے دیکھا ہے. یا مثلا ایک شخص کو کہتا ہے کہ میں یقیناً جانتا ہوں کہ یہ شراب خور ہے کیونکہ بچشمے خود اسے شراب پیتے دیکھا ہے. تو اس حالت میں بھی مبالغہ جائز ہے کیونکہ اس جگہ کوئی اجتہادی اختلاف نہیں، کیونکہ ایک شخص اپنی یقین اور روایت پر بنا رکھ کر ایک مومن بھائی کو ذلت پہنچانا چاہتا ہے. تیسرا بیان بھی سن لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حکم عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، یہ آپ کی تبلیغ رسالت جلد دو صفحہ 2 پر یہ الفاظ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. سامعین جو ہیں وہاں پر چیک کر سکتے ہیں ان حوالوں کو جو اب میں پڑھ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو اسی قسم کی بات ہے جیسے کوئی کسی کی نسبت یہ کہے کہ میں نے اسے بچشمے خود زنا کرتے دیکھا ہے یا بچشمے خود شراب پیتے دیکھا ہے. اگر میں اس بے بنیاد و افتراء کے لیے مبالغہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا. سامعین کرام، آپ لوگوں نے سن لیا ہے، دیکھ لیا ہے کہ مرزا غلام صاحب نے اس قسم کے الزام کے حوالے سے اپنی زندگی میں کیا بیانات جاری فرمائے تھے، کیا فتوے جاری فرمائے تھے. تو امید ہے جماعت احمدیہ میں احمدیوں کو چاہیے کہ مرزا غلام احمد صاحب کی اس تعلیم کی وہ پیروی کریں اگر وہ مانتے ہیں. لیکن اگر وہ چھوڑ چکے ہیں اپنے نام نہاد خلیفوں کے پیچھے لگ کر مرزا صاحب کو، تو پھر یہ الگ بات ہے. اس پہ پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھوں گا. سامعین کرام، چند دن پہلے خاکسار نے انٹرنیٹ پر جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے نواسی نداء النصر یا نداء طاہر کو مرزا مسرور احمد کے ساتھ فون پر قادیانی جماعت احمدیہ کے کچھ لوگوں پر اپنے ساتھ زنا کے الزامات لگاتے ہوئے سنا ہے. ٹیلی فونک گفتگو کا دورانیہ 44 منٹ اور 26 سیکنڈز ہے جو میں نے وہ سنی ہے. ان کا بیان جو ہے غالباً 7 یا 8 ماہ سے وہ مرزا مسرور احمد سے انصاف مانگ رہی ہے کہ جن جنسی بھیڑیوں نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے انہیں قادیانی جماعت احمدیہ کا ہیڈ یا قائد یا امیر یا امام انصاف کے لیے کٹہرے میں لائے. نداء طاہر نے فون پر کہا ہے کہ اس نے مرزا مسرور احمد کے سامنے اپنے ساتھ ہونے والی جنسی زیادتی کے کلیئر کٹ ثبوت پیش کیے ہیں. اپنی ٹیلی فونک گفتگو میں نداء طاہر نے اپنے باپ مرزا لقمان احمد پر، مرزا مسرور احمد کے سالے سید محمود احمد شاہ پر اور تیسرا جو ہے کوئی عامر نامی مرد پر اپنے ساتھ جنسی زیادتی یا زنا بالجبر کے سنگین الزامات لگائے ہیں. یہ دوست جو ہیں سارے احمدی بہن بھائی اور بزرگ سارے اور عام مسلمان جو ہیں غیر احمدی مسلمان بھائی، یہ سارے مرزا مسرور احمد کے ساتھ نداء طاہر کی جو گفتگو ہوئی 44 منٹ 26 سیکنڈ وہ سارے انٹرنیٹ پر وہ سن سکتے ہیں. سامعین کرام، لیکن ٹیلی فونک گفتگو سے صاف ظاہر ہے جو میں نے سنی ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب نداء طاہر کو چپ رہنے اور خاموش کرنے پر زور دے رہا ہے. اے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں، کیا مرزا مسرور احمد مرزا طاہر احمد کی نواسی کو انصاف نہ دلا کر اور جن ظالموں نے نداء طاہر کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہے انہیں شریعت اسلامیہ کے مطابق سزا نہ دے کر کیا مرزا مسرور احمد اس مظلوم بیٹی نداء طاہر کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا؟ نداء طاہر کے بقول احاطہ خاص میں کنجر خانہ کھلا ہوا ہے. احاطہ خاص سے مراد ہے کہ دارالصدر محلہ ہے جو جماعت احمدیہ کا جو ربہ شہر ہے. خاکسار کا گھر بھی وہی ربہ میں محلہ دارالصدر غربی میں ہے. حلقہ لطیف ہے میرے گھر کی جو مسجد کا ایریا ہے. تو وہ دارالصدر محلہ ہے، وہ ایک خاص علاقہ ہے. وہاں پر یہ جملہ مغل جو ہیں مرزا غلام صاحب کی نسل کے لوگ جو ہیں سارے وہ وہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں. بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں ان کی، بڑے بڑے احاطے ان کے بنے ہوئے ہیں. تو یہاں پر نداء طاہر جو کہہ رہی ہے نا کہ احاطہ خاص میں کنجر خانہ کھلا ہوا ہے، تو نداء طاہر کی کنجر خانہ سے مراد وہ
خاص محلہ ہے، علاقہ ہے جہاں پر مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل رہائش پذیر ہے. سارے مرزا بشیر الدین محمود کے بیٹے رہ رہے ہیں وہاں پر، اور مرزا بشیر احمد، مرزا شریف احمد، یہ سارے لوگ کٹھی وہاں پر ان کا علاقہ ہے، وہ علاقہ خاص ہے. تو وہ بیچاری ندا طاہر کہہ رہی ہے کہ احاطہ خاص میں کنجر خانہ کھلا ہوا ہے. اے احمدیو، ذرا سوچو اور غور کرو کہ یہ خلافتی خاندان ہے اور یہ ہے ان کا حقیقی اسلام. ندا طاہر کے ساتھ جس احمدی مرد نے بھی جنسی زیادتی کی ہے، کیا قادیانی جماعت احمدیہ کے قائد یا امیر یا امام مرزا مسرور احمد پر فرض نہیں بنتا کہ وہ ملزموں کو اپنے سامنے بلا کر ان سے ندا طاہر کے ساتھ جنسی زیادتی کے حوالے سے پوچھ گچھ کرے کہ انہوں نے ندا طاہر کے ساتھ جنسی زیادتی کیوں کی ہے؟ اس پر یہ ذمہ داری بنتی ہے. میں جیلوں سے بھی کہوں گا، جس بندے کو تم خلیفہ خلیفہ کہتے پھر رہے ہو اور آج تک تم خلافت کے دفاع میں قربانیاں پیش کرتے چلے آ رہے ہو 100 سال سے زیادہ عرصہ سے، اب آپ کے بقول وہ خلیفہ ہے، میں اس کو بلائے قادیان کا کھڑپینچ کہتا ہوں، نمبردار ہے. کوئی خلیفہ شریف اعظم کے بعد کسی مسیح، کسی مجدد، کسی مہدی کے خلیفہ نہیں ہو سکتے. امت محمدیہ میں قیامت تک سورت نور کی آیت نمبر 56 کے مطابق، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے مطابق، ہر صدی کے سر پر، صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن متقی اپنے بندے کو بطور مجدد معمور فرماتا رہے گا، مبعوث فرماتا رہے گا قیامت تک. وہ اول اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہوگا اور ثانیاً وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوگا. امت محمدیہ میں کسی مجدد، کسی مسیح، کسی مہدی کے خلیفے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. یہ سب جھوٹ دجل ہے لوگوں کا، لیکن یہ مانتے نہیں ہیں. خلافت کے مقدس نام پر انہوں لوگوں نے 100 سال سے زیادہ عرصے سے مرزا غلام صاحب کی جو روحانی اولاد ہے ان کو انہوں نے قابو کیا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے ایک شیطانی نظام میں، جبکہ کوئی حقیقت ہی نہیں. کہاں خلافت ہے؟ نہ مرزا غلام صاحب نے اپنی تحریروں میں اس بات کا اندیا دیا ہے، ذکر کیا ہے کہ میرے بعد کو اللہ تعالیٰ خلافتی سلسلہ جاری کرے گا، اسی طرح جس طرح کے بعد خلافتی سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کیا تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافتی سلسلہ جاری کیا تھا. کوئی ایسا مرزا غلام صاحب نے کوئی بات نہیں کی اپنی کتابوں میں، اپنی وصیت میں. نہ مرزا غلام احمد صاحب پر سورت نور کی آیت 56 نازل ہوئی، نہ کسی اور الہام میں اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب سے حضرت مرزا غلام احمد کے بعد خلفاء کے سلسلے کے جاری کرنے کا وعدہ فرمایا. اپنے پاس ہی خود یہ ساختہ خلفاء بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو ذلیل اور رسوا کرتے پھر رہے ہیں. ذلیل اور رسوا کون ہو رہے ہیں؟ کون سے احمدی ہو رہے ہیں؟ مرزا غلام صاحب کی روحانی اولاد ہو رہی ہے ان کے ہاتھوں سے. میں آگے اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ مرزا مسرور احمد پر فرض ہے کہ وہ کم از کم 50 متقی احمدیوں کو اپنے پاس بلا کر اور ان کی موجودگی میں مرزا طاہر احمد کے نواسی ندا طاہر سے کہے کہ وہ ملزموں پر حلف موقدہ عذاب کے ساتھ جنسی زیادتی یا زنا بالجبر کا الزام لگائے. ندا طاہر قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر کہے کہ میں حلف موقدہ عذاب اٹھاتی ہوں کہ فلاں نے میرے ساتھ زنا بالجبر یا جنسی زیادتی کی ہے. یہاں پر وہ اپنا ملزم جس پر وہ الزام لگا رہی ہے اس کا نام لے، یعنی کہ فلاں نے میرے ساتھ زنا بالجبر یا جنسی زیادتی کی ہے. اگر میں اپنے اس بیان میں جھوٹی ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے ایسے عبرتناک عذاب کے ساتھ ہلاک کرے کہ میرا جھوٹا بیان اور میری عبرتناک ہلاکت دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے. یہ بیان دے قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر ندا طاہر صاحبہ. اور مرزا مسرور احمد کی ذمہ داری ہے اس کی بنتی کہ وہ یہ کام کرے، کیونکہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو وہ ایک مظلوم خاتون ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اگر وہ چاہے، یعنی ندا طاہر چاہے، تو وہ یہ بھی بتا سکتی ہے کہ اس کے ساتھ کس کس نے کتنی دفعہ زنا بالجبر یا جنسی زیادتی کی ہے، تو وہ یہ بھی حلف کے ساتھ بتائے. اے احمدی بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، مرزا مسرور احمد پر فرض بنتا ہے کہ وہ کم از کم 50 متقی احمدیوں کے سامنے نامزد ملزموں سے مرزا طاہر احمد کی نواسی ندا طاہر کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزاموں کے حوالہ سے پوچھیں.
اگر یہ ملزمان ندا طاہر کے ساتھ جنسی زیادتی کے الزاموں کا اقرار کر لیں تو انہیں شریعت اسلامیہ کے مطابق سزا کا حکم جاری کر دیں. لیکن اگر نامزد ملزم مرزا طاہر احمد کی نواسی ندا طاہر کے جنسی زیادتی یا زنا بالجبر کے الزاموں کا انکار کر دیں تو ان نامزد ملزموں سے تقاضا کیا جائے کہ وہ قرآن کریم پر ہاتھ رکھ کر حلف موقت بعذاب اٹھائیں کہ مرزا طاہر احمد کی نواسی ندا طاہر کے ساتھ زنا بالجبر یا جنسی زیادتی کے الزامات ہم پر جھوٹے ہیں. یعنی وہ نامزد ملزم جو ہیں وہ یہ حلف اٹھائیں. ہر نامزد ملزم اس طرح حلف موقت بعذاب اٹھائے. یہ مرزا مسرور احمد پر فرض بنتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے. ایک بات میں آپ بتا دیتا ہوں کہ چونکہ جماعت احمدیہ جو ہے قادیان، اس کے بعد کوئی ملک نہیں، ان کا جو نام نہاد خلیفہ ہوتا ہے کسی ملک کا سربراہ نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی حکومت نہیں ہوتی. وہ قرآن کریم کے مطابق اس قسم کی سزائیں وہ جاری کرنے کا، اگر وہ کسی ملک میں ہے، خود مثلا یورپ میں ہے تو وہ سزائیں وہ جاری نہیں کر سکتا ادھر یورپ میں، کیونکہ یورپ کے اپنے قوانین ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا اپنے احمدی بہنوں اور بھائیوں اور بزرگوں کو کہ مرزا مسرور آئے دن چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کے اخراج اور مقادہ کرتا رہتا ہے، احمدیوں کو احمدیت سے الگ کرتا پھر رہا ہے. تو کیا یہاں پر یہ اس کا فرض نہیں بنے گا؟ جو بھی سخت ترین سزائیں وہ دے سکتا ہوگا ایز اے قائد یا امام یا امیر جماعت احمدیہ کے، اس کو دینی چاہیے. یہ جو نامزد ملزم ہوں گے ان کا یہ میں بیان آپ پڑھنے لگا ہوں، وہ یہ اٹھائیں. ندا طاہر یا مرزا طاہر احمد کی نواسی ندا طاہر مجھ پر، یعنی وہ نامزد جو ملزم ہوگا وہ کہے مجھ پر اپنی ساتھ جنسی زیادتی یا زنا بالجبر کا جو الزام لگا رہی ہے. ندا طاہر کا جنسی زیادتی کا یہ الزام سراسر جھوٹا اور بے بنیاد ہے، اور یہ مرزا مسرور احمد کے سامنے اور 50 متقی احمدیوں کے سامنے یہ حلف اٹھائے جائیں. وہ کہے میں نے مرزا طاہر احمد کے نواسی ندا طاہر کے ساتھ کبھی زنا بالجبر یا زنا بالرضا نہیں کیا ہے. ندا طاہر کا جنسی زیادتی کا الزام جھوٹا ہے، اور اگر میں اپنے اس بیان میں جھوٹا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسا عبرتناک عذاب نازل کرے، مجھے اس طرح دردناک عذاب کے ساتھ ہلاک کرے جس سے میں اور میرا جھوٹا بیان دنیا کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جائے. سامعین کرام، آخر پہ خاکسار برطانیہ کے امیر رفیق حیات سے بھی درخواست کرے گا کہ وہ مرزا طاہر احمد کی اس نواسی ندا طاہر کو انصاف دلانے میں ممد و معاون بنیں، اس کی مدد کریں. وہ مظلوم ہے اس ٹائم. اللہ کہتا ہے کہ تم مظلوموں کی مدد کرو، نہ کہ اللہ کی یہ حکم ہے کہ تم ان مظلوموں پر جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کو بچاتے پھرو. میں یہ بھی کہتا ہوں رفیق ایاز صاحب سے کہ مرزا مسرور احمد کے پیچھے لگ کر اس مظلوم ندا طاہر پر ظلم نہ کرو. کسی خاتون کا دماغ خراب نہیں ہوتا کہ وہ جھوٹے طور پر مردوں پر جنسی زیادتی کے الزامات لگاتی پھرے. رفیق حیات صاحب، اگر کوئی جنسی بھیڑیا، کوئی جنسی درندہ آپ کی کسی بیٹی یا کسی نواسی یا کسی پوتی کے ساتھ جنسی زیادتی کرے تو کیا آپ اپنی مظلوم بیٹی یا پوتی یا نواسی کو چپ کراتے پھریں گے یا کہ اس کو انصاف دلائیں گے؟ یقیناً آپ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنی مظلوم بیٹی یا پوتی یا نواسی کو انصاف نہیں لے کر دے دیں گے. اگر آپ اپنے حوالہ سے، اپنی بیٹی کے حوالے سے، اپنی پوتی کے حوالے سے، اپنی نواسی کے حوالے سے آپ ایسا کریں گے تو اس مرزا طاہر احمد کی یہ جو نواسی ہے، ندا طاہر ہے، اس کے حوالے سے آپ کیوں وہاں پر نظام کے تحت جو جھوٹی کارروائیاں ہیں وہ کرتے پھر رہے ہیں مرزا مسرور احمد کے سب پیچھے لگ کر؟ آپ کو عقل کے ہوش کے نخ لینے چاہیے کہ آپ اس ظلم میں شریک نہ ہو جائیں. آپ کو چاہیے کہ طبقہ کا مظاہرہ کریں، اور کسی کی جو مظلوم بیٹی ہے وہ تو آپ کی سابقہ خلیفہ جو مرزا طاہر احمد اس کی نواسی ہے. آپ کو چاہیے کہ اس کو پر جو ظلم ہوا ہے ظالموں کو انصاف کی کٹہرے میں لانے کے لیے آپ اپنا پورا جو آپ کا عہدہ ہے یا جو آپ کی حیثیت ہے اس کو بروئے کار لائیں.
خاکسار تمام دنیا کے احمدیوں سے بھی درخواست کرتا ہے اپنے اس خطبہ جمعہ میں کہ وہ اپنے مرحوم نام نہاد خلیفے کی نواسی ندا طاہر کو انصاف دلانے کے لیے اپنے نام نہاد خلیفے مرزا مسرور احمد کو مجبور کرے کہ وہ ندا طاہر کو چپ کرانے کی بجائے، رشتے میں وہ ندا طاہر اس کی غالباً بھتیجی لگتی ہے، وہ ندا طاہر کو چپ کرانے کی بجائے ندا طاہر کو انصاف دلائے۔ تمام احمدیوں سے گزارش ہے کہ وہ سب اس مظلوم بیٹی ندا طاہر کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ آپ سب کی بھی بہو بیٹیاں اور پوتیاں اور نواسیاں ہوں گی۔ اگر آپ کی کسی بیٹی یا پوتی یا نواسی کے ساتھ کوئی جنسی بھیڑیا یا کوئی جنسی درندہ جنسی زیادتی کرے گا تو کیا آپ چپ ہو کر بیٹھ رہیں گے یا کہ مظلومہ کو انصاف دلانے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں گے؟ اے میرے احمدی بہنوں، بھائی اور بزرگوں، آپ کے پاس بڑی طاقت ہے اگر آپ سمجھیں۔ اگر نہ سمجھیں اور لکیروں کے فقیر بننا ہی پسند کریں تو آپ کی کیڑوں کی طرح حیثیت ہے، اب کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر آپ کی بیٹیوں کے ساتھ جماعت احمدیہ میں، آپ کی پوتیوں کے ساتھ، آپ کی نواسیوں کے ساتھ اسی طرح ریپ ہوتے رہیں گے۔ کوئی آپ کی نہیں سنے گا جماعت احمدیہ میں۔ آپ نے کھڑے ہونا ہے اپنے حق کے لیے، اپنے حقوق کے لیے۔ میں پھر کہوں گا اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہ آپ کے پاس بڑی طاقت ہے۔ آپ اس وقت تک نہ قادیانی جماعت کو چندے ادا کریں اور نہ ہی ان کے ہر قسم کے اجلاسوں میں شرکت کریں جب تک مرزا طاہر احمد کی اس مظلوم بیٹی ندا طاہر کو انصاف نہیں مل جاتا اور اس مظلوم بیٹی پر جنسی زیادتی کرنے والوں کو قرار واقعی سزا نہیں مل جاتی۔ سامعین کرام، خاکسار اپنے دعویٰ موزکی غلام مسیح الزماں کے ساتھ جناب مرزا طاہر احمد کے آگے اپریل 1993 کو کھڑا ہو گیا تھا۔ یہ سارے آپ میرے خطوط پڑھیں، سارا الغلام.com پر یہ سارا ثبوت موجود ہیں۔ لیکن مرزا طاہر احمد نے خاکسار کے سچے دعوے کو نظر انداز کر کے نہ صرف خاکسار پر ظلم کیا تھا بلکہ پوری جماعت احمدیہ پر بھی وہ ظلم کر کے اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ اب اپنی موت کے بعد وہ ربہ میں خاکسار کے گھر دارالصدر غربی حلقہ لطیف کے آگے لوگوں کی خوابوں میں آ کر پوچھے جانے پر بڑی مایوسی کے ساتھ کہتا ہے کہ میرا والد مرزا بشیر الدین محمود احمد اپنے دعویٰ مسلم موت میں سچا نہیں تھا، بلکہ عبدالغفار جمبا اپنے دعویٰ میں سچا ہے۔ اور جب خواب میں خاکسار زور دے کر کہتا ہے لوگوں کو، جتنے بھی لوگ کھڑے ہوتے ہیں خواب میں مرزا طاہر کے ارد گرد، خاکسار جب زور دے کر کہتا ہے کہ لوگوں، میں تمہیں کہتا رہا کہ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں، لیکن تم لوگوں نے میری بات کو قبول نہ کیا۔ اب سب کو پتہ چل گیا ہے کہ میں سچا تھا، خواب میں یہ کہتا ہوں۔ اس پر مرحوم جناب مرزا طاہر احمد کہتا ہے، مجھ سے یعنی مخاطبوں کو کہتا ہے کہ عبدالغفار جمبا آپ واقعی سچے تھے اور سیدھے راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے۔ اب میں احمدیوں سے کہتا ہوں کہ خلافت کے نام پر مرزا طاہر احمد اپنی مذہبی اقدار کی خاندانی گدی جن لوگوں کے حوالے کر کے گیا ہے، آج وہ مرزا طاہر احمد کی اولاد کا ریپ کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا یہ مکافات عمل کا نتیجہ نہیں نکل رہا؟ سوچو اور غور کرو کہ میں صادق ہوں اور اپنی سچائی کا ایک ناقابل تردید ثبوت رکھتا ہوں۔ میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جن کو تم خلفاء کہتے ہو، یہ بلائے قادیان کے نمبردار ہیں، کوئی خلیفے شریفے نہیں ہیں، اور انہوں نے اپنی ایسی ایک مل سے انتخاب بنائی ہوئی ہے کہ اس کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ ساری وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ملازم ہیں، ان کے آگے کوئی بول تک نہیں سکتا۔ اس قسم کے ملازموں کی وہ بنا کے مل سے انتخاب، پھر جانے والا جو ہوتا ہے نام نہاد خلیفہ، تو ان کو اشارے کر جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ میرے بعد یعنی مرزا غلام صاحب کی نسل میں سے کس بندے کو تم نے بطور خلیفہ تو ہے ہی نہیں، بطور امام یا قائد تم نے چننا ہے۔ میں اپنے احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ جب تک یہ اپنی نام نہاد مجلس انتخاب کے ذریعے تم پر مسلط رہیں گے، یعنی مرزا غلام صاحب کی یہ جسمانی نسل ہے، اس وقت تک احمدی بہنوں اور خواتین کی اسی طرح ریپ ہوتے رہیں گے جماعت احمدیہ میں
اور ان کو کوئی انصاف دلانے والا نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ یہ تو خود غلط لوگ ہیں۔ مرزا غلام صاحب کی اولاد وہاں پر بدماشیاں اور بدکاریاں کرتی پھر رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور جس کو تم خلیفہ کہتے ہو، وہ بجائے کہ کسی مظلومہ کی داد رسی کرے، اس کو انصاف دلائے، بلکہ اس کو چپ کراتا پھر رہا ہے۔ اور یعنی یہ ہے ان کا حقیقی اسلام، جو کہتے ہیں کہ احمدیت حقیقی اسلام ہے ہمارے پاس۔ اب تو عام جو احمدی خواتین ہیں، مثلا مرزا غلام صاحب کی روحانی اولاد میں سے میں خواتین کی بات کر رہا ہوں، ان کا تو ریپ ہونا درکنار، وہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، مطلب کہ کوئی ان کی داد رسی نہیں کرنے والا۔ حتیٰ کہ ایون مرزا طاہر احمد کی اولاد کا ریپ ہو رہا ہے اب جماعت احمدیہ میں، اور اس کی نواسی ایک ندا طاہر انصاف کے لیے مرزا مسرور کے آگے بل بلاتی پھر رہی ہے اور انصاف کے لیے بھیک مانگتی پھر رہی ہے۔ مرزا مسرور احمد صاحب آگے سے اس کو خاموش کرنے کی تلقین کر رہا ہے، چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں بنا۔ اس کو پتہ ہے نا کہ سارا معاملہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو وہ مرزا مسرور صاحب جو کہ اس زد میں آ رہے ہیں، اس مظلوم جو بیٹی ہے جماعتی احمدیہ کی، یا مرزا طاہر احمد کی نواسی جو ہے ندا طاہر مظلوم، تو اس کے الزاموں کی زد میں اس کا باپ بھی آ رہا ہے مرزا لقمان احمد صاحب، اور اس طرح مرزا مسرور احمد کا سالہ بھی اس کی زد میں آ رہا ہے، اور بھی لوگ کچھ ہیں جن پر وہ الزام لگا رہی ہے کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ جنسی درندگی کی، جنسی زیادتی کی ہے۔ تو میں اپنے احمدی بہنوں بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ جب تک یہ تمہاری نام نیاز مجلس انتخاب رہے گی، جب تک یہ لوگ تم پر مسلط رہیں گے، کسی احمدی بہن، کسی احمدی بیٹی کو انصاف نہیں مل سکتا ان لوگوں سے۔ احمدی بہنوں، احمدی بیٹیوں کے، مرزا غلام صاحب کی بطور خاص میں روحانی اولاد کی بات کر رہا ہوں، اب تو مرزا غلام صاحب کی نسل میں سے بھی جو معصوم بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، ان کی ریپ بھی ہو رہا ہے، لیکن ان کو کوئی انصاف دینے والا کوئی نہیں ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی متقی امیر آپ کی جماعت کا قائد یا امام ہوتا تو ضرور مرزا طاہر احمد کی اس نواسی ندا طاہر کو انصاف لے کر دیتا۔ میرا یقین ہے جماعتی احمدیہ میں ہزاروں لاکھوں لوگ ایسے ہوں گے جو متقی ہیں۔ اگر ان میں سے کسی کو میں جماعتی احمدیہ کے جو افراد ہیں ان سے میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ ان میں سے کسی متقی کو اپنی جماعت کا قائد یا امیر یا امام بنا لیتے، تو آج مرزا طاہر احمد کے نواسی ندا طاہر کو یہ دھکے نہ کھانے پڑتے انصاف کے لیے۔ وہ متقی امام ضرور ندا طاہر کو انصاف لے کر دیتا۔ آج خاکسار عبدالغفار جنبا مدعی موز ذکی غلام مسیح الزماں اگر جماعت احمدیہ کا قائد، امیر یا امام ہوتا، تو مرزا طاہر کی اولاد اس کی نواسی ندا طاہر یا ندا النصر کو انصاف کے لیے بل بلانا نہ پڑتا اپنے رشتے میں جو ان کا چچا لگتا ہے مرزا مسرور احمد۔ یعنی ندا طاہر کو اگر میرے جیسا انسان کوئی جماعتی احمدیہ کا امام یا قائد ہوتا تو ندا طاہر کو انصاف کے لیے بل بلانا نہ پڑتا، انصاف کی بھیک نہ مانگنی پڑتی، بلکہ جن احمدی درندوں پر وہ الزام لگا رہی ہے، خاکسار ان کو کھینچ کر انصاف کے کٹہرے میں لاتا۔ میں یہاں تک آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر ندا طاہر میرے کسی رشتہ دار پر الزام لگاتی، کسی میرے بھائی کے بیٹے، کسی بہن کے بیٹے پر میں الزام لگاتی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایون کہ اگر میرے کسی بیٹے پر الزام لگاتی، خدا کی قسم میں اپنے کسی بیٹے، کسی رشتہ دار کا بھی لحاظ نہ کرتا، میں مرزا طاہر کی نواسی ندا طاہر کو انصاف لے کر دیتا۔ یہ ہوتا ہے متقی اور سچے انسانوں کا رویہ، کہ وہ نہ صرف خود قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں، بلکہ باقی جو لوگ ہوتے ہیں اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار، ان کو بھی قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کرنے کی نصیحت کرتا ہے، بلکہ مجبور کرتا ہے کہ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرو۔ تو یہ جو آپ کی نام نیاد مجلس انتخاب انہوں لوگوں نے بلائے قادیان نے بنائی ہوئی ہے، اپنے جو لیڈر ہیں، جانے والا
اشارہ کر جاتا ہے کہ میرے بعد اس کو بنا لینا. کیا مرزا طاہر نے ظلم نہیں اس سازش پر کیا کہ میں ایک سچا دعویٰ لے کر اس کے آگے کھڑا تھا؟ آج بھی میں جماعت احمدیہ میں کھڑا ہوں، آج بھی میں کہتا ہوں جماعت احمدیہ کے لوگوں کو کہ آپ کو چاہیے کہ اس عاجز کے دعوے پر غور کریں. میں صادق ہوں، اور اس کی وجہ یہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میرے بالمقابل آپ کا نام نہاد خلیفہ، آپ کے نام نہاد مولوی، آپ کے سارے جالے وغیرہ بھاگتے پھر رہے ہیں، میرا سامنا کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو یہ سچائی کا روب ہوتا ہے، یہ سچائی میں طاقت ہوتی ہے. ایک صادق انسان میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ کسی جھوٹے کے آگے دبتا نہیں، نہ مروب ہوتا ہے اسے. تو یہ چند باتیں میں چاہتا تھا آج کے اپنے اس خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اپنا یہ جو مرزا طاہر احمد کے نواسی کے ساتھ جو جماعت احمدیہ میں زیادتی ہوئی ہے، بڑا مجھے بھی دکھ ہے اس بات کا، بڑی تکلیف ہے. اسی لیے خاکسار کا آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا عنوان یا اس کا موضوع یہی ہے کہ کسی مظلوم خاتون کی شکایت پر زنا بالجبر کے حوالے سے اس کو انصاف فراہم کرنا قادیانی امام یا امیر جماعت احمدیہ کی ذمہ داری ہے. اب خاکسار اپنے خطبہ جمعہ کو مرزا طاہر احمد کی ان چند اشعار پر ختم کرتا ہے. مرزا طاہر احمد صاحب لکھتے ہیں: دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی. دو گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفت ظلم تو جور ٹل جائے گی. آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی. یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی انشاءاللہ تعالی. ایک شعر میں وہ لکھتے ہیں: دیر اگر ہو تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لاہم انا قیدی متیں. دیر اگر ہو تو اندھیر ہرگز نہیں، قول لی لاہم انا قیدی متیں. سنت اللہ ہے لا جرم بے یقین، بات ایسی نہیں کہ بدل جائے گی انشاءاللہ تعالی. عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا. اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. آخر پہ پھر میں تمام احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے درخواست کروں گا، مرزا طاہر نے جو میرے ساتھ کیا وہ تو چلے گئے، اب وہ تو ایک ظلم ہے، میں تو ایک مظلوم انسان ہوں. یہ جماعت احمدیہ میں یہ جنگ جاری ہے، میں اپنے حق کے لیے اور سچائی کے لیے لڑ رہا ہوں اور کھڑا ہوں. میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ مرزا طاہر احمد جو اس عجز پر بھی ظلم کرنے والا تھا، میں تو اس کی جو اولاد ہے اس کے لیے بھی درد رکھتا ہوں اپنے دل میں. اور میں تمام احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا، مرزا طاہر احمد کی یہ نواسی جو ہے، ظاہر ایک مظلوم بیٹی ہے اس ٹائم، وہ انصاف کے لیے بلا رہی ہے لوگوں کو، اور اپنے نام نہاد خلیفہ جو ہے اس کے آگے بھی بلک بلک کہہ رہی ہے کہ میں سچی ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے. تو ظالموں کو انہوں نے جو جرم کیا اس کے مطابق ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن مرزا طاہر احمد صاحب آگے اس کو بیچاری کو، مظلوم بیٹی کو چپ کرانے کی کوشش کر رہا ہے، منہ بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا. تو بہرحال میں سب احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ چاہیے، آپ لوگوں کو آپ کھڑے ہو جاؤ. آپ یہ کوئی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں. اپنے نام نہاد خلیفے سے پوچھیں کہ یہ جن لوگوں پر الزام لگا رہی ہے ندا طاہر، ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. اور یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس اپنے خطبہ جمعہ میں، اس کے مطابق جس کو جزا سزا بنتی ہے اس کو دینی چاہیے جماعت احمدیہ میں. اسی پہ میں اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. فالحمد للہ اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن، ہو و مولانا نعم المولا و نعم النصیر و نعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر